اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شب برات. ہم جانتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کا نام دیا گیا ہے. یہ حقیقت سمجھ لی جائے کہ اسلام میں چند مہینوں کو دوسرے مہینوں پر، کچھ دنوں کو عام دنوں پر، کچھ اعمال کو عام اعمال پر فضیلت دی گئی ہے. شعبان المعظم کا مہینہ بھی ان مہینوں میں شامل ہے جن کو فضیلت ہے. شعبان المعظم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. رمضان شریف مسلمانوں کا مہینہ ہے اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے. ویسے تو یہ ایام بیج ہوتے ہیں 13، 14، 15، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا بھی سنت ہے، ایام بیج کہلاتا ہے. لیکن 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر روزہ رکھنے کا ذکر ہے. 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں قبرستان میں جانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے. وہاں پر جا کر اپنے مرنے والے احباب کے دوستوں کے لیے دعائے مغفرت کی تھی. یہ جانا بھی سنت کا مطلب زندگی میں ایک بار ضرور جانا چاہیے، لیکن وہاں پر جا کر کوئی خرافات کا عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے. اور اس رات کو رات شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت کی جاتی ہے. یہ بھی احادیث سے منقول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات کو مرنے والوں کا نام مطلب کہ بتا دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس آئندہ سال کون سے آپ لوگ یہاں سے اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار جاودانی کی طرف جائیں گے. وہ کون سے نئے بچے، نئی یعنی مخلوق اللہ کی اس دنیا میں آئے گی، کون سا بچہ آئے گا، اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور انسانی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب یعنی بجٹ بھی تیار کر دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں اس رات کو فضیلت حاصل ہے. اس دن کو فضیلت حاصل، اس رات میں اعمال نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، اور فضول مشغلوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. نفلی عبادت عام طور پر تنہائی میں کی جاتی ہے، اس کو تنہائی میں کیا جائے تو بہتر ہے. اس کو باجماعت شکل میں ادا کرنا جیسے کہ آج کل کیا جاتا ہے یہ مناسب نہیں نظر آتا. بصورت علماء حضرات اس کو پر بہتر روشنی ڈال سکیں گے. عام مطالعے اور عام احادیث سے یہی ثابت ہے کہ نفلی عبادت ہے. اس میں اپنے لیے، اپنے عزیز و قرب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور دن کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس 15 شعبان کو اور شب برات کو اس کے صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری لغزشوں سے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے. ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ اور اسلام پہ قائم رکھے، ایمان پہ خاتمہ کرے، ایمان پہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.